مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا فوراً الزامات، حکومت کے پٹھو، درباری لوگ، فلانے لوگ۔ ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم، ختم۔ جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی ایک روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے، ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں، ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ملک میں پازیٹیو بات کر کے دیکھیں، آپ منفی بات کریں، آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا، آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے۔ کیچڑ اچھالیں، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں، پگڑیاں اچھالیں، آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں، کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو، برباد ہو جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے۔ تو لوگ کہتے ہیں ابھی کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آنے دیں دشمنوں کو، اٹیک کرنے دیں ہم ان کو۔ اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم۔ عجیب یعنی منفی بات کرو، شاباشیں بھی مل رہی ہیں، بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں، مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے۔ کوئی بات نہیں، ہو جاؤ بھائی۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا۔ جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہوتے۔ اور یہ جو غیرت کے مسئلے ہیں نا، غیرت بہت زبردست چیز ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہو، عقل کے ماتحت ہو۔ جہاں غیرت عقل سے آگے نکل جائے نا تو وہ غیرت برباد کر دیتی ہے آدمی کو، غیرت برباد کر دیتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نامناسب سی مثال ہے لیکن یہ بہترین مثال ہے غیرت اور عقل کو سمجھانے کے لیے۔ آپ اپنی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے آپ کو آ کے گھیر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ڈاکو بہت زیادہ ہیں، تو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا تقاضا تو یہ کہ ان ڈاکوؤں سے لڑو۔ آپ بولو کوئی قریب آ کے دیکھے تو میں تمہارے منہ توڑ دوں گا، لیکن آپ لڑنا شروع کرو ان سے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ وہ مار دیں گے آپ کو، پھر ہمیشہ کے لیے عزت گئی۔ ایسے موقع پہ اگر آپ ان کی عزت بچانا چاہتے ہو، غیرت تو یہ کہے گی لڑو، لیکن عقل کیا کہے گی؟ ان کے قدموں میں گر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے، بڑی ذلت سے بچنے کے لیے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گر جاؤ گے قدموں میں، تلوے چاٹو گے ان کے کیا چھوڑ دو یار، پیسہ چاہیے لے لو مجھ سے یار، ہم غلام ہیں آپ کی، یہ تک بولو گے آپ۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں بہادری دکھائی نا تو عزت نہیں ہوگی، اس سے ہمیشہ کے لیے عزت بولو چلی جائے گی۔ آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کی فکر کرو گے، یار اس کی عزت بچانی، اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے آپ ان کے سامنے۔ نہیں، غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ نہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور ایسی تقریریں یوٹیوب پہ جائیں گی، لوگ کہیں گے یہ ہے غیرت مند، دیکھا بہن بیٹی کی خاطر جان دے رہا ہے، یہ ہے غیرت مند۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ اٹھا کے لے گئے، اب تو کوئی دفاع کرنے والا بچا ہی کوئی نہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے غیرت مند پیدا ہو گئے ہیں جن کی غیرت ان کی ایک کھوپڑی سے۔ پھر میں جذباتی ہو رہا ہوں، جس سے میں منع کر رہا ہوں جذباتی نہیں ہوا کرو، صحیح نا؟ تو میں تو خود کہہ رہا ہوں نا، مجھے خود ضرورت ہے تربیت کی۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ کبھی بھی دعوے مت کرو، ہمیشہ طالب علم بن کے رہو۔ بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں، تبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم سب کیا ہیں؟ پھنستا وہ ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جو دعوے ہی نہیں کرتا وہ کہیں پھنسے گا ہی نہیں، بولے گا ہم نے کب بولا تھا کہ بہت نیک ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھنستے تو وہ ہیں۔ خیر اب ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بھائی غصہ نکالو۔ سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دینا، درباری اور برا بھلا اور منحوس، استغفر اللہ، ایسے ایسے الفاظ ہیں، مجھے یہاں ممبر پہ نقل کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے۔
وہ یہ گھر میں کے لیے رکھو, یہ سب چیزیں کہاں کے لیے رکھو, یہ گھروں کے پیکج ہیں, بند کمرے کے. یہ گھر سے باہر یہ گالیاں بولو نا, یہ گھر سے باہر مت لے کر آؤ. سوشل میڈیا پہ نہ بتاؤ کہ ہم کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے. جب آپ یہ گالیاں دیتے ہو تو اس سے لوگ, پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں نا گالیاں, ان کے کوئی تربیت کا تھوڑا سا فقدان معلوم ہوتا ہے. تو جذباتی مت ہوا کرو. دوسری بات یہ میں طلبہ کو ہم سکھایا کرتے تھے اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اب تک سیکھے نہیں, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ طلبہ بغیر تربیت کے ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو آپ بتاؤ, جو ممبر ہے وہ تو ایک لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, قیادت کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تبھی دیکھو ممبروں پہ اور ٹانگیں اچھالی ہوئی ایک دوسرے کی, کیسی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, اور جوتوں کا ہار پہنائیں گے. ایک دم میں گزر رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی تقریر کی, جو یہ بات ثابت کر دے تو میں اپنے گلے میں جوتوں کا ہار پہنوں گا, میرا منہ کالا کر کے مجھے گدھے میں بٹھا کے گھماؤ. میں نے کہا یار یہ مسجد ہے, یہ کیا ہے یار. خیر, تو ایک بات تو یہ کہ بھائی لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بات کرے انسان, خیر خواہانہ جذبہ ہونا چاہیے. سامنے والے کو لگے کہ یہ میری خیر خواہی چاہتا ہے, یہ مجھے نیچا دکھانا نہیں چاہتا. آج کل ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں فتح مقصد ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں یہ جنگ, سمجھ رہے ہو, میں اس بحث میں کیا ہو جاؤں, جیت جاؤں. انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں. تبھی تو انبیاء کا طریقہ انا لکم ناصح امین, میں امانت دار ہوں, اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں, برائی نہیں چاہ رہا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب تبلیغ کی ہے تو کیسے تبلیغ کی ہے, مقابلے پہ تھوڑی آئے ہیں. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پھر آگے سے ابا نے دھمکیاں دی ہیں تو سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. میرے بس میں تو یہی ہے, سمجھانا اور دعا کرنا. مان نہیں رہے ان کی بات, لیکن انداز دیکھو. ہم جب کہیں بحث شروع کرتے ہیں تو ایک دم جو صورت بنتی ہے وہ ایسا لگتا ہے دو پہلوان اکھاڑے میں اتر چکے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ کشتی جیتتا کون ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مولویوں میں بھی ایسے ہی ہے, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, سیاست دانوں میں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. سیاست دان نے تو جتنا بیڑا غرق کیا ہے نا اس ملک کا, سیاست دانوں نے, کمبختوں کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو جس سے چاہے تعلق بنا لیں, ان کے لیے سب حلال ہے. پہلے ہمیں کسی سے لڑوائیں گے, پھر اسی سے دوستیاں بڑھائیں گے. جب ان کے اپنا مسئلہ ہوتا ہے, عوام کو لڑوا دیں گے آپس میں, پھر خود آگے جا کے دوستیاں بنا رہے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو فیور کر رہے ہوں گے. مہنگائی کے خلاف لیبل کیا لگائیں گے, بولو. جتنے سیاست دانوں نے مہنگائی کے خلاف جہاد کی ہے نا, جب وہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ مہنگائی انہی کے دور میں ہوتی ہے, اور ان کے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر مہنگائی کے خلاف جہاد شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو بھائی ان کا تو مسئلہ ہے, ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں لڑیں. کیا خیال ہے بھائی؟ سب مہنگائی کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو اتنا منفی بھی نہیں چلے جانا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو بھی آپ برا کہنا شروع کر دو, اس میں بھی کیڑے نکالنا شروع کر دو. تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کوئی غلط آدمی بھی اچھا کام کر دیتا ہے تو ویل ڈن. آپ کا بچہ چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط ہے, ایک دن آپ کے پاؤں دبانے لگا تو آپ بولو گے بیٹا ہے تو چرسی, لیکن آج تو نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا. اگر آپ اس کو یہ بولو کہ تو چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, پاؤں دبا رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, تیرا پاؤں دبانا مقبول ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا ابا ایک دفعہ زندگی میں اچھا کام کیا, اس پہ بھی آپ تعریف نہیں کر رہے, پھر چرس ہی ٹھیک ہے, پھر کیا خیال ہے؟ وہی کام ٹھیک ہے, پھر وہی کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, سیاستدان اچھا کریں برا کریں تو برا کہتے ہیں, اچھا کریں تو بھی برا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر برائی کر لو, کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں چلو پھر برائی کرتے رہو. تو
منفیت جو ہے نا دماغ میں، جو ہم سب کے بہت برا سا لفظ لگ رہا ہے مجھے یہ بولتے ہوئے، کیونکہ میں کیا بولوں یار، ہم لوگ کے تو گوبر ٹائپ کی چیز گھسی ہوئی ہے نا دماغ میں، منفیت، اس کو تھوڑا سا کیا کرو بھائی، نکالو. کچھ پازیٹیو بھی سوچا کرو، مثبت بھی سوچا کرو، اچھا سوچا کرو، خیر خواہ بن کے بات کیا کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو ڈیبیٹ میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ریلیکس. کیا کرنا ہے؟ اس کا صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بلڈر ہیں، بہت ماشاء اللہ اللہ نے صحت دی ہے. میرے دوست بھی ہر طرح کے ہیں، ایسے باریک باریک بھی میں نے دوست رکھے ہوئے ہیں، جب کرتا اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گردے کی پتھری یہیں سے نظر آ جائے گی آپ کو، ایسے باریک باریک، اور بلیک بھی ایسے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. اچھا میرے جو شاگرد ہیں اس ٹائپ کے، تو پھر میں ان سے مزاح کرتا ہوں، وہ بے تکلف ہیں، ان کا وہ ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے. ان کا نام میں نے حسن خان رکھا ہوا ہے، حسن خان. اور ایسے صحت مند بھی ہیں کہ بھائی کوئی مسٹر سندھ ہے، کوئی مسٹر پنجاب ہے، ایسی صحت ہے آدمی کا ہے بھائی، ہم تو ان کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مسٹر سندھ رہے ہیں. اب صحت اچھی ہوتی ہے، جم وم جا کے ڈولے وولے بنا لیے، خوراکیں بکرے شکرے کھائے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آدمی جب صحت صحیح ہوتی ہے نا تو برداشت بھی بہت ہوتی ہے انسان میں. اس کا صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی کسی فلیٹ میں اوپر دیکھ رہا تھا، میری نیت کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا نہیں تھا، میں دیکھ رہا تھا کتنا اوپر فلیٹ ہے، ایک باریک سا آدمی بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیا. وہ سمجھ رہا کہ میری بیگم کو دیکھ رہا ہے یہ، حالانکہ کہتے ہیں میرے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں، میں وہیں دیکھ رہا ہوں یوں کر کے. تو وہ باریک ہے نا، وہ جلدی غیرت کا مسئلہ بنا لیا نا، تو ایگریسو ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. کہہ رہے میں وہاں سے چلا گیا، تو وہ آیا میرا گھر تلاش کرتے کرتے کہ اس کو گھر پہ جا کے ماروں گا میں، سمجھ رہے ہیں نا، اس کو گھر پہ جا کے اس کی ہڈیاں توڑوں گا، یہ میری بیگم کو دیکھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا نا باریک سا. کراچی میں لڑکے دبلے نہیں ہیں، باریک ہیں. دبلا تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے نا، باریک کیا ہوتے ہیں جس سے آپ شلوار میں ناڑا ڈال سکتے ہیں آپ اس سے. اتنے باریک لڑکے گٹکے کی جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں. ان کو میں کہتا ہوں جم جاؤ یار، تم تو جاؤ، کم جاؤ، ویٹ اٹھاؤ، کچھ کھاؤ، لگے گا باڈی پہ. ایسے ہی کھانے ایسے اتنا کھا رہے ہیں نا یہ، پھر بھی نہیں لگتا. تو جو باریک لڑکے چاہتے ہیں نا ہماری باڈی تھوڑی بڑی ہو جائے، وہ جم جائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. خوب سمجھ لو، وہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہوگی، وہ ویٹ اٹھانے سے ہوگی. خیر، تو وہ کہتے ہیں وہ باریک سا آیا. بھائی بچے شور نہیں کریں، ان کو بٹھاؤ بھائی بچوں کو. تو وہ کہتے ہیں جب وہ آیا نا دروازے پہ بیل بجائی اس نے. اچھا اوپر سے اس کو اندازہ نہیں ہوگا یہ کتنا پاورفل، کتنا طاقتور ہے. بیل بجائی تو کہتے ہیں میں باہر آیا تو غصے سے مجھے دیکھ کے نا کانپ رہا ہے. کہتے ہیں اس کی اسٹائل دیکھ کے مجھے آ گئی ہنسی کہ یار یہ تو کچھ کیے بغیر ہی نہ گر جائے کہیں. اب غصہ تو بہت آ رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتے، اتنی بڑی چیز سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا جا یار. وہ چلا گیا بڑے آرام سے. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سر، السلام علیکم. دیکھو اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کو نہیں، حالانکہ اس کو بھی تو آنا چاہیے نا غصہ. بھائی اس کو بھی آنا چاہیے کہ میں نے کوئی تیری بہو بیٹی کو نہیں دیکھا، ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی کی بیویوں کو نہیں دیکھتے فلیٹوں میں جھانک جھانک کے. کمبخت، غصہ تو ان کو بھی آنا چاہیے، خاندانی آدمی ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بہو بیٹیاں دیکھتے ہوں، اپنی بچی ہیں ان کی. اور پھر اس بات پہ بھی غصہ آنا چاہیے تو لڑنے کے، لیکن آ رہا ہے غصہ نہیں یار. کیوں؟ صحت اچھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ صحت مند آدمی کو بلا وجہ نہیں آتا غصہ، اس لیے صحت کا بھی خیال کیا کرو. صحت اچھی نہیں ہوتی نا، آدمی بلا وجہ پھدکتا رہتا ہے، کلا بازیاں کھاتا رہتا ہے، بلا وجہ ایگریسو ہو کے رہے گا خام خا کا. تو مجھے جب انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے بڑی ہنسی آئی. مجھے کہتے ہیں وہ اتنا کانپ رہا تھا، مجھے ہنسی آ گئی یار، یہیں نہ گر جائے بھائی، تو چلا جا، میرے متھے لگ جائے گا بلا وجہ. میں نے کچھ کیا نہیں ہے، اٹیک وٹیک ہو گیا لوگ بولیں گے اس نے مارا ہے. وہ چلا بھی گیا بڑے آرام سے. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب، وہ بھی بڑے ماشاء اللہ لہیم شہیم ہیں. تو ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی تھی چھوٹی، کار چلا رہے تھے، ایک سائیکل والا ان کو راستہ نہیں دے رہا. اب یہ ہارن بجا رہے ہیں تو پھر بھی راستہ نہیں دے رہا. اور پیچھے جیسے کراچی میں نا باریک باریک
وہ بنتے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے کوئی ٹارزن ہو, ایسے پیچھے سے غصے سے نا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ ہارن کیوں بجا رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ بھائی تو راستہ دے, نہیں دے رہا راستہ, بدماشی نا. آگے جا کے سائیکل روکی, اسٹینڈ پہ لگائی اور آگے لڑنے کے لیے. ہاں بھائی کیا مسئلہ. ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کا جب دروازہ کھولا, میں نکلنا شروع ہوا تو وہ دیکھ رہے تو نکلتے ہی جا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. یہ تو نکلتے ہی جا رہے ہیں بھائی, ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں وہ ایسا بھاگا نا, ایسے سائیکل اسپیڈ لگا کے بھاگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو غصہ اور خام خواہ میں جذباتی پن اور بلا وجہ کی غیرت, یہ سمجھدار لوگوں کا کام بولو نہیں ہے. بھائی بہت زیادہ شور ہو رہا ہے, بہت زیادہ. ہاں کچھ زیادہ ہی شور ہو گیا بھائی. یہ گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی ہے, CW6831, یہ ہٹا دیں. بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دوسری چیز, پھر تیسری چیز وہ کیا ہے, وہ پھر اگلے بیان میں انشاءاللہ. ابھی تو میں جو ٹاپک لے کے چلا تھا بس اس کو جلدی سے سمیٹ دوں. تو کیا ٹاپک لے کے چلا تھا یار, میں تو وہاں سے نکل گیا یار. بہت دائیں بائیں بہت گھومتے ہیں, یہ بھی ختم نہیں ہو رہی یہ عادت. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام بھی کل کی بات کرتا ہے. وہ کل صرف سیٹرڈے سنڈے منڈے والے کل کی بات نہیں کر رہا, وہ اس کی بات بھی کرتا ہے. تبھی تو اسراف سے منع کیا نا ہمیں کہ پیسہ مت اڑاؤ ورنہ کل بھیک مانگو گے. لیکن ایک کل میرے بھائی مرنے کے بعد کی کل بھی ہے. اسلام زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا اللہ سے ڈرو, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص دیکھے آئندہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. اس کل کے لیے میں اور آپ تیاری نہیں کر رہے. ہم نے سب کچھ اس آج والی کل کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کل نہیں ہے, یہ اوریجنل کل نہیں ہے یہ. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگوٹھی بنوائی تھی نا, اس پہ کفا بالموت واعظا لکھا ہوا تھا کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو اس لیے جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ صحابہ تابعین گزرے ہیں وہ موت کا مراقبہ کیا کرتے تھے. کسی بھی آپ اللہ والے سے بیعت ہو جائیں, وہ آپ کو موت کا مراقبہ کروائیں گے. موت کا مراقبے کا مطلب کوئی ڈرانا نہیں ہوتا آپ کو کہ ہاں ہاں ایک نفسیاتی بنانا. اتنا مراقبہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے روزانہ کہ وہ 5 منٹ نکال کے یہ دیکھے کہ بہت جلد میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. سمجھ رہے ہو؟ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں نا, ناگن سے آگے سے عیدی سینٹر ہے, مردہ خانہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے نا, مردہ خانہ, میں وہاں لازمی ایک دفعہ مڑ کے دیکھتا ہوں. ایک دفعہ مڑ, آپ ہمت ہو تو چلے جاؤ, ایک دفعہ وزٹ کر کے آ جاؤ. میرے لیے تو اب کہیں آنا جانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے, تو مردے ہی نہ سیلفیاں لینا شروع کر دیں کہیں. تو جہاں جو سیلفیاں لے لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ مردہ آنکھ کھولے یار چلو. تو آپ خود سوچو کہ مردہ آنکھ کھول لے ہمارے سامنے, ہم تو گئے کام سے, کیا خیال ہے؟ تو ورنہ قبرستان سے زیادہ عبرت مردہ خانوں میں ہوتی ہے. سینکڑوں مردے پڑے ہوئے ہوں گے وہاں, برف میں لیٹے ہوئے ہوں گے, فریج میں رکھے ہوئے ہوں گے. بھائی ہم نے بھی یہی ہونا ہے بہت جلد, سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے بھی موت سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ چھوڑو موت کے تذکرے, کیا کرنا ہے یار, ابھی حالات کی بات کرو. نہیں بھائی, میرے اور آپ کے آنکھیں بند کرنے سے موت کی آنکھیں بند نہیں ہو جاتی. احمق اور بیوقوف وہ ہے جو موت کو بھلا دے, عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے تیار ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تیاری کیسے ہوگی؟ برائی چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, اللہ سے تعلق بنا لو. آج کل جو ڈپریشن اسٹریس چل رہی ہے نا سوسائٹی میں, شوہر کو بیوی کی طرف سے, بیوی کو شوہر کی طرف سے, بھائی کو بھائی کی طرف سے, ملک کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, ریاست کو عوام کی طرف سے, عوام کو عوام, ہر شخص کو ایک دوسرے سے ٹینشن ہی مل رہی ہے. کچھ تو ہماری بنائی بھی ہے لیکن کچھ حقیقت بھی ہے. تو اتنی ٹینشنوں میں اللہ سے تعلق کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. پیغمبروں کو اس سے 20 گنا زیادہ ٹینشنیں ملی ہیں, پھر بھی سروائیو کیا انہوں نے. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا, گھاٹی میں رہے ہیں 3 سال تک, پتے ابال ابال کے کھائے ہیں. کس تعلق نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ اللہ سے تعلق نے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو نماز سے اللہ کا تعلق بنتا ہے,
تو جتنا نماز سے انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے اور اس تعلق کے نتیجے میں اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، اتنا کسی چیز سے نہیں آتی خوشیاں. لوگ سمجھتے ہیں مولانا لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی خوشی نہیں آ رہی ہوتی. بھائی پڑھتے کہاں ہیں، وہ تو ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. نماز قائم کی جائے، دل لگایا جائے اس میں، جماعت کی پابندی ہو، پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ سوچیں، رکوع جب کریں تو تصور رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، سجدے میں ہم تصور رکھیں اللہ کے سامنے ہم نے سر ٹکایا ہوا ہے. تو نماز سے زیادہ مزیدار عبادت نہیں ہے بھائی. یہ عبادت کسی مذہب کے پاس ہے ہی نہیں، کسی مذہب کے پاس یہ عبادت نہیں ہے. تو اللہ سے تعلق کے بغیر نہ انسان دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، آخرت تو برباد ہوگی ہی اس کی. باقی جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.